अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह माइदा आयत नंबर 116। इंशाल्लाह इसी पे बात करते हुए हम आगे की आयत को जाएंगे। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस आयत में थोड़ा ग्रामर हम देखने की कोशिश कर रहे थे। अ, आप में से कोई ग्रामर में जिससे थोड़ा अपना टेस्ट लेना है, वो हैंड रेज करें। थोड़ा ग्रामर चेक करते हैं आपकी, अगर भूल गए होंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा आपकी मेमोरी भी। जी, दिलावेज आपकी आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हम थोड़ा देख रहे थे कि इसमें जो अटैचिंग चीजें हैं, जैसे कि कुलता, ता यानी, तुम। और इसमें रूट वर्ड क्या है? कुल मने कहना। हम्म, काफ लाम। हाँ, एक्चुअली काला से काला रहता है ये। काफ अलिफ लाम जी। है। अलिफ वीक लेटर होता है तो इसलिए वो निकल जाता है। तो कुलता आपने कहा। ओके। इत्तखिजूनी, इसमें क्या अटैच है? नी। हाँ, नी यानी मुझसे। मुझे। इत्तखिजूनी, बना लो मुझे। ठीक है। वो उम्मिया, इसमें क्या अटैच है? वह कहाँ पे मैम? उम्मिया, ये वाला letter। उम्मी। उम्मी या वह उम्मी उम्मी। उम्मी मतलब तो मम्मा होती है। वह हम्म। मतलब और हम्म। या उम्मी। अच्छा श्रद्धा है मेरी। मेरी मेरी माँ। हाँ, या है ना, या अटैच है। अदरवाइज उम्मी के लिए अलीफ पेश और मीम काफी हो जाता है, ठीक है। अच्छा। यानी कि जी माँ। ठीक है, जी उम्मी जी में भी सिर्फ नीचे जेर या। आएगा, या नहीं आएगा। उम्मी अगर से पूरा उम्मी भी कहें, प्रोनाउंस करें उर्दू में, हाँ उर्दू में अम्मी के लिए वो या लिखा जाता है, लेकिन अरबी में जो है उम्मी यानी कि अलीफ मीम और नीचे जेर आ जाएगा, या रहता है ज्यादातर जी हाँ, मतलब मम्मी। जी। माँ। जी, तो या अटैच है, या यानी कि मेरी, ठीक है, मेरी माँ। इला है नहीं। इलाहैनी मतलब है या। नून मतलब दो। दो के लिए है। हाँ, इला आई। मतलब अल्लाह। जी, माबूद। इलाह यानी कि माबूद। आईनी जो साउंड आ रहा है इसका मतलब है दो, इसीलिए यहाँ पर दो माबूद। हम्म। एक माबूद के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? इलाही मतलब इलाह, नहीं। सिर्फ इलाह। इला। जैसे ला जी। इलाह कहते हैं, इलाह यानी कि एक माबूद के लिए। और प्लूरल के लिए इलाहुन। आलिहतन, आलिहतन आएगा। सूर्य काफ तन में भी आता है ना, ओके। आलिहतल, आलिहा। ठीक है, वो प्लूरल के लिए इलाह है नहीं, दो माबूद। ओके, मिन दुनिया काला सुबहान का मा यकूनु ली। फिर अगेन यहाँ पे ली यानी कि मेरे लिए। अन अकूला, अकूला में क्या अटैच है? आ आ कुल का फौलम। अकूला किसके वजन का पर है? अफला की वजन पे है। हाँ, तो उसमें क्या मतलब निकलता है अफाला मतलब? अफला मतलब मैं करता हूँ या हाँ। करूँगा। जी, तो इससे क्या अकूला का मतलब क्या हो गया? मैं जी, कहूँगा। मैं मैं कहूंगा। कहूँगी। अकूला ये मुदारे में आएगा तो मैं कहता हूँ या मैं कहूंगा, ठीक है। अकूला मैं कहूंगा। मैं लैसली, ली अगेन मेरे के लिए, मेरे लिए। इन कुंतु, इन कुंतु में क्या है? तो किसके तरफ मतलब जा तुम। रहा है? तू किसके तरफ जाता है? तो मतलब मैं। हाँ, मेरे सॉरी। लिए जाता है। कुंता मतलब? ता मतलब आप।
हाँ, ता तुम। तुम्हारी तरफ जाएगा। कुंता तुम थे, कुंतु मैं था। ठीक है। मैं हूं भी जी। काना एक ऐसा वर्ड है जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो था, है, होगा, ये हो जाएगा। इन कुंतु मैं था। ओके, कुलतु, कुलतु में क्या है? कुल तू मतलब तुम आप। तू, अभी अभी हमने कहा तू किसकी अभी तो तरफ नहीं, जाता है? हाँ, मैं मैं के लिए जाएगा तो कुलतु का मतलब क्या होगा? कुल तू मतलब मैं कहती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कुलता, ये कुलता जी। था, यानी कि आपने कहा, तुमने कहा। ये ता कुलतु मतलब यानी कि मैं, ता मैंने मतलब कहा। तुमने। ठीक है, थर्ड तो ये पर्सन। बहुत जरूरी है, आप थोड़ा इसको जहन में रखेंगे तो आयतों को समझना आसान हो जाए। अलिमता, अलिमता, पहले तो अलिमा का मतलब माँ बताएं। अलिमा इल्म। इल्म का होना, या इल्म। उस वो इल्म। जानता है। अलिमता कौन जानता है? ता मने आप। हाँ, आप आप जानते मेरे हो। सामने वाले। जी, थर्ड पर्सन जी। आप इल्म रखते हो या आप इल्म जानते हो। तालमु, ताम अगेन, ता मने आप। आप। आपको इल्म। हाँ, ये तालमु में और ये अलिमता में क्या फर्क है? यहाँ पर ता हम्म। शुरू में अटैच है, इसमें एंड में अटैच है, तो इसे क्या फर्क पड़ता है? जब शुरू में है तो मतलब क्वेश्चन है उसके ना, आस्क। नहीं, मुदारे में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में। अच्छा। ठीक है, तालमु तालमुना, वो मुदारे में चला गया। ये अलिमता एंड में है, मतलब वो माजी में, माजी का रहेगा। अच्छा। जैसे फअलता, फअलतुम, वो माजी का टेबल है। तफलो, ये पास्ट में हो गया, और ये आ, फिर प्रेजेंट और जो फ्यूचर। आखिर में अटैच होगा तो फिर वो पास्ट में होगा, और शुरू पास्ट में में। अटैच होगा तो हम्म। प्रेजेंट और फ्यूचर। जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगा। ठीक है, लेकिन कई बार ये लास्ट में होने के बावजूद वो फ्यूचर में हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इन या इज जब शुरू होगा ना, तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो लेकिन एज ए ग्रामर, जस्ट एज ए वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है इस तरीके से। तो ये एंड यानी माजी का है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है। बट क्या बन रहा है वो हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे सिर्फ तभी हमें समझ आएगा। माफी नफसी, नफसी में क्या अटैच है? नफ्स मतलब या अटैच है, या मतलब मेरा हाँ, नफ्स मतलब जी, एक मेरा नफसी। नफ्स। तो उसमें सीन के नीचे जेर आ जाएगी तो वो अपनी ही तरफ रहेगा। माफी नफसी, ये या अटैच है तो यहाँ पर मेरे के लिए है। वला आलमु, आलमु, ला आलमु के साथ ही तर्जुमा करें आप, ला आलमु। ला मतलब नहीं जानता, मतलब कौन जानता? मतलब मैं। हाँ, मैं नहीं मैं जानता, ला आलमु नहीं मैं जानता। नफसी का, का मतलब आपका। हम्म, नफ्सी का आप, आपका दिल। क्या दिल हो यहाँ कभी। नफ्स सेम यूज होगा जान के लिए, दिल के लिए, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा। माफी नफ्सी का जो तुम्हारे दिल में है। इन्न का, बेशक तो, अंता तुम, अल्लामुल गुयूब, अल्लाह जानने अल्लाह वाला, सब बातें सुपरलेटिव जानने डिग्री है, वाला। बहुत ज्यादा जानने वाला। हुयूब को प्लूरल है ये, गैब की बातों को, तमाम गैब की बातों को। जी, जजाकल्लाह खैर। तो ऐसे तमाम बाकी के आयतों में भी आप नोट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत के लिए भी कोई और आगे आए, थोड़ा सा आप अपनी अपना ग्रामर थोड़ा रिवाइज कर लें। जजाकल्लाह खैर, दिल हाफिज। रहेगा क्या। तो चले हम देखते हैं। तो जब आयतें पढ़ रहे हो ना, तो उस वक्त आपको इस तरह से मालूम हो तो ऐसे ही आपको समझ आ रहा होता है। व इस क़ाल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, या ईसा, ईसा, या ईसा, मतलब वही अंडरस्टूड हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट खिताब है। या ईसा इब्न मरियम, आ अंता, यहाँ पर सवाल आ गया, आ अंता, क्या तुमने, कुलता, कहा लोगों से, इत्तखजूनी व उम्मिया, मुझे और मेरी माँ को, इलाहैन, दो माबूद बना लो। तो क़यामत के दिन ये सवाल हो रहा है किससे? ईसा अलैहिस्सलाम से। क्या तुमने कहा था लोगों से कि तुम बना लो मुझे और मेरी माँ को इलाहैन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवाय, यानी कि अल्लाह को भी तुम रब मानो, और फिर उसके बाद मुझे और मेरी माँ को भी इलाह बना लो, क्योंकि इनके अंदर ट्रिनिटी का है ना कॉन्सेप्ट, है ट्रिनिटी, यानी कि तीन।
تین خداؤں کا ان کے اندر جو ہے کانسیپٹ ہے. تو یہ اسی پر ان کا عقیدہ چل رہا ہے. تو اس کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ جائیں گے آخرت میں تو ان کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ سامنے سامنے گواہی ان کے لیے دی جائے گی کہ کیا اسی طریقے سے تھی ٹیچنگ ان کے رسول کی. تو قال سبحانک، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتا یا اللہ بے خبر ہے، اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے. وہ سبحانکا، پاک ہے تو، ما یکون لی ان نقولا، کیسے، یا ما یکون، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو نہیں ہے میرے لیے حق، یعنی کہ جو حق بات نہیں ہے میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جو ہے صفائی دے رہے ہیں. ان کنتو قلتو، ان کنتو، اگر میں ہوتا، قلتو، میں کہتا ہوں اس کو، یعنی کہ ایسی بات اگرچہ میں کہتا، فقط، البتہ، تحقیق، علمتا، تو جانتا ہو اس کو، یعنی کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً اس بات کو تو جانتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور نہیں میں جانتا جو تیرے دل میں ہے. یعنی کہ میں نے ایک تو یہ بات کہی نہیں، یہ تو خوب جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دل میں کوئی بات ہوگی، کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، یعنی میرے دل میں ہے، یعنی کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ تم ایسا جو سوال کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا. ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، بے شک تو کیا ہے، علام الغیوب، غیب کو جاننے والا ہے. یعنی کہ رسول کو دنیا میں بھیجنے کے بعد رسول کیا کرتے رہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے کہ رسولوں نے کیا پیغام پہنچایا، اور ان کے اس کو سن کر کون ایمان لے کر آئے، کس نے منافقت کی، کس نے کفر کیا، کس نے منہ پھیر لیا، کس نے ایمان میں داخل ہو کر پھر پلٹ بھی گیا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. چلیں آپ میں سے کوئی اور ایک آئے، تھوڑا گرامر ٹیسٹ کریں اپنا. کوئی بات نہیں، غلط ہوا. جی فرحا، اوکے کوثر، ابھی فرحا کو میں نے السلام unmute علیکم. کیا. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وعلیکم. خیریت کیا آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. آپ پڑھوں کیا پہ آیت؟ جی اوکے، پڑھیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. بولوں کیا آپ؟ وکنت ہوں، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. جی اب تھوڑا گرامر بتائیں مجھے. کل تو، قلت میں نے کہا کیا پا جی، امرتنی، امرتنی آ، حکم دیا مجھے. تا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ تو ہاں، امرتا تو نے حکم دیا حکم دیا مجھے. مجھے. جی کوشش کریں کہ نیچے نہ دیکھیں. ربی، میرا رب، ہوں، ربکم، ربکم تمہارا رب، کنتو، کنتو میں ہوں، میں ہوں، علیہم، علیہم اس پر، سنگل ہے یا پلورل ہے؟ ہم، ہم ان ان جی پلورل ہے پہ ان پر. جی جی، ان پر. معدم تو، معدم یہ نیو ورڈ ہے آپ کے لیے. تو کس کے لیے ہے؟ میں یہاں پہ میں جی، فیہم، اس میں اگین پلورل ہے تو کیسے کہیں گے اس آپ؟ میں اس میں تو اس میں ان ہاں میں، جی ان آپ میں. ان میں اوکے. ہاں،
तवफ़्फ़यतनी, तवफ़्फ़ा यानी कि वफात देना, और उसके बाद जो ता तुम यहाँ, तुम वफात, हाँ जी हाँ, आगे। तुम वफात दो, नी, मुझे। जी, कुंता, आप, तुम थे। हम्म, अंतर तुम हो, अंतर तुम हो, रखीबा अलैहि, अंता आप। हाँ ओके, व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, ओके, जज़ाकल्लाह खैर फरहा। जज़ाकल्लाह खैर, आप बारकल्लाह। तो ये बहुत छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं जो हमने पहले भी किया हुआ था, तो इसको आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आयतों को पढ़ते हुए ही बात समझ आ जाती है। माँ कुल्तु, नहीं मैंने कहा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फिर से, नहीं मैंने कहा उन्हें, लहुम उनके लिए, एज ए वर्ड आप लेंगे तो उनके लिए आएगा, लेकिन यहाँ हम जब जुमला बना रहे हैं ना, सेंटेंस बना रहे हैं, तो उर्दू के कायदे के मुताबिक बनाते हुए जाएंगे। नहीं मैंने कहा उन्हें, मगर जो तूने मुझे हुक्म दिया, जिसका भी उसका, यानी कि जिस बात का तूने मुझे हुक्म दिया था वही मैंने उनसे कहा। क्या हुक्म था अल्लाह ताला का? अनी बुदुल्लाह, हर रसूल उनकी कौम की तरफ क्या पैगाम लेकर आए हैं? दो ही, कि अनी बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, और वही तुम्हारा रब है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि उस वक्त के उस रसूल पर भी ईमान लाना जरूरी होता है। एक तो रब पर हमारा ईमान, और दूसरा उस वक्त के रसूलों पर ईमान। तो अनीबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, यानी कि मेरा भी रब है। अब रसूल, अब कभी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया जैसे कि ये लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आई एम द लॉर्ड या आई एम द वे टू लॉर्ड, कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया ईसा अलैहि सलाम, तो उन्हीं को इन्होंने लॉर्ड बनाकर बैठ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रसूल ने क्या कहा? मेरा रब है। अब रब तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, ये तो कॉमन सेंस लेकर आना होगा लोगों को कि कितने सारे रब हो सकते हैं। एक ही रब होगा, एक ही पैदा करने वाला है, फिर एक ही सारी कायनात को चला रहा है, तो वही रब है। तो फिर रसूल का रब अलग, हमारा रब अलग, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा रब और तुम्हारा, तुम सबका रब कौन है? अल्लाह। वकुंतु, और मैं था, अलैहिम शहीदम, मा दुम तू, जब तक मैं था। मा दुम तू, दुम यानी कि रहना, मा दुम तू जब तक मैं था, यानी कि जब तक मैं था मैं उन पर निगहबान था, यानी कि मैं उन्हें वही टीचिंग कर रहा था, मैं वही उन्हें पैगाम दे रहा था, तो मैं उन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहा था। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, वफात दी। वफात का एक मतलब होता है, जैसे एक और वर्ड होता है कि पूरा पूरा देना, वफ़ा यानी कि पूरा पूरा देना। तो यहाँ पर मतलब क्या है? जिस्म के साथ, रूह के साथ पूरा, एज ए ह्यूमन, उन्हें उठा लिया गया ऊपर। तवफ़्फ़यतनी, तूने मुझे उठा लिया, कुंता, मैं था, अंतर रकीब, सॉरी, कुंता, तुम थे, अंतर रकीब अलैहिम, यानी कि जब तक मैं था मैं उन पर निगहबान था, यानी कि मैं उन्हें टोक रहा था, बोल रहा था कि सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। और जब तूने मुझे उठा लिया तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? अंतर रकीब अलैहिम, तुम ही निगहबान हो उन सब पर। वअंत अला कुल्ल वअंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तुम ही क्या हो? हर शय पर गवाह हो या बाखबर हो। गवाही कौन देता है? जो उस चीज का इल्म रखता है, जो वहां पर मौजूद था। तो इस तरीके से शहीद का मतलब यहाँ पर क्या है? कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे ईमान से, हमारे अमल से, हमारे दिल की कैफियतों से, हर चीज से अल्लाह ताला बाखबर है। तो यहाँ पर शहीद का मतलब बाखबर क्यों है, ये आपको समझ आ गया। वन ताला कुल्ली शैइन शहीद। चलिए अगली आयत के लिए भी कोई थोड़ा, हाँ कौसर आपने हैंड रेज किया था, कोशिश करें कि आप थोड़ा ग्रामर टच करें। जी कौसर। कौसर आपने अनम्यूट किया, दोबारा से जी सॉरी, फिर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यहाँ से, इन तुअज़्ज़िबहुम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تو اور عذب پڑھو. نہیں، آیت یہیں پر رکے. ان تو اوکے. عذبہم میں کیا اٹیچ ہے؟ ان سب کو. ان سب کو. تو عذب ٹوٹا. ہاں تو یعنی کہ میں. نہیں، جو تو. ہاں شروع میں جو تو آتا ہے وہ تم کے لیے ہی آتا ہے. وہ جو اینڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے میں ہو جاتا ہے. یہاں پر تو میں. عذب یعنی کہ تم عذاب دو تم. انہیں. ٹھیک ہے. تو عذبہم تم عذاب دو انہیں. فإنہم انا ان بے شک. ہم ہم او. ہاں عبادو کا عبادک آپ کی عبادت. عبادت. عبادک الصالحین. عباد یعنی کہ بندے ایکچولی نا. عبد. تیرے ہاں بندے. ہاں. عبدہ یعنی کہ عبد یعنی کہ بندہ سنگولر ہے. عباد بندے. جو ہے پلورل ہے. تیرے بندے. عباد ہاں کا تیرے بندے. وَإِن تیرے بندے. تغفر. تغفر میں کیا ہے؟ تغفر تا. تا یعنی تا. غفور بخشنے والا. ہم تا یعنی تو. ہاں تم مغفرت کرو یا تم بخش دو. لہم انہیں. فإنک بے شک تم انت العزیز الحکیم. اوکے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان تعذبہم اگرچہ تم عذاب دو انہیں. فإنہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرسنلائز وہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ میرے فالوورز ہیں. انہوں نے جیسے کہ عام طور پر یہاں پر ہم اس غلط فہمی میں چل رہے ہیں. قرآن ہمارے لیے ہی گائیڈنس کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی باطل چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں لے کر چل رہے ہیں یا جتنے بھی باطل خیالات کو رکھ کر یا حسن ظن رکھ کر ہم اگرچہ غلطیوں پر ہیں تو ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں بھی ایک بات ہے کہ ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. نہیں، ہر رسول کے لیے پہلے رب اس کی جو کیا کہتے ہیں احکام، اس کے بعد جو ہے ہمارے طرف ان کی جو بھی اٹیچمنٹ ہے. تو سب سے پہلے کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ تیرے بندے ہیں. پھر تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے وہ تیری تجھ پر ڈیپینڈ ہے. تو عذبہم تم عذاب دینا چاہتے ہو تو بھی وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وہ اگرچہ تم بخشنا چاہتے ہو تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ تم ہی غالب اور حکمت والے ہو. تو کوئی اس دن قیامت کے دن کسی میں ایسی ایک یہ نہیں رہے گی کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات کہنا شروع کر دے. جیسے قیامت کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کر دیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو پھل کھا لیا تھا. ابھی میں اس خوف میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے شاید ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو وہ ایسے ہی لوگ جو ہیں بھاگتے ہوئے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پھر وہ بھی ایسے ہی جواب دے دیں گے کہ میں تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں. آپ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. پھر لاسٹ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئیں گے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں. تو اس طریقے سے وہاں پر کسی کی جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوگی کوئی وہاں پر بول بھی نہیں سکتا کہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے، اس کی بڑائی کے آگے، اس کی عظمت کے آگے کسی کی اتنی کیا کہتے ہیں کہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کھولے. تو یہ سمجھ کر بیٹھنا کہ ہم چاہیں اللہ کی نافرمانیاں کر دیں
اللہ کے سامنے ہمارے لیے ہمارے رسول سفارش کر دیں گے، یہ ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے بننا ہے، اس کے احکام پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم ہمیں سکھایا تھا، جو دین ہم تک انہوں نے پہنچایا تھا، اس دین پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ پھر جہاں ہم سے غفلتیں ہو گئیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم ویسی عبادت کر لیں جیسی کہ کرنا چاہیے، ویسے ہم اعمال کر لیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یا ایسی نیکیاں کما لیں کہ ہم خود جنت الفردوس پہنچ جائیں۔ یہ ہم سے ممکن نہیں ہوگا۔ ہم ہر قدم پر غلطیاں کرتے رہیں گے، ہم سے کوتاہیاں ہوتے رہیں گے، عبادتوں میں ہم سے غفلتیں کاہلی ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو ہماری استطاعت سے باہر ہے، جو ہمارے اندر کی کمیوں کے باعث ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس پر آپ ہماری سفارش کریں، اس پر آپ ہمارے حق میں بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان ہماری کوتاہیوں، غفلتوں اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن خود جو فاسق ہیں، فاسق کون ہے؟ علم آنے کے بعد بھی نافرمانی کرنا۔ جب تک علم نہیں تھا تب کر رہے تھے، تب پھر بھی ایکسکیوز ہے۔ جب علم آ گیا پھر بھی کر رہے ہیں، اور پورے ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں، سمجھ کر رہے ہیں، پوری ڈٹائی سے کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید نہ رکھیں۔ یعنی کہ جب تک دنیا میں ہیں وہ تو پھر بھی کر سکتے ہیں آپ، کہ چاہ کر بھی ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکے، ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن ہمارے اندر وہ گلٹ فیل ہوتا ہے نا، ہمارے اندر احساس ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ خوف ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت کی امید ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ضرور بخشیں گے۔ لیکن وہ بھی نہیں کہ ہم سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے تو گناہ معاف ہو جائیں۔ خود ہی اس حسن زن میں جی رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم دن بھر ہماری زبان سے لوگوں کی برائیاں نکلتی رہیں گی، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم کہیں گے کہ ہم تو دن بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، ہم سے اچھا تو کوئی نہیں۔ ادھر ہم استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، ادھر دیکھا اس عورت کو، آپ نے دیکھا کیسی ہے، کالی ہے، کوئی بھی ہمارا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ دور کوئی گزرتی ہوئی عورت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، دور کسی ہمارے رشتہ دار کیا بھی کوئی واقعہ لے کر بیٹھ جائیں گے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی بولتے ہوئے بیٹھیں گے، لیکن پھر ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے، پھر ہمیں اندر یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں نے لوگوں کی برائیاں کر دی تو مجھے بخش دے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رہے گا، بلکہ الٹا ایٹیٹیوڈ کیا رہے گا کہ وہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا ہم کوئی ذہن پر، دل پر یا روح پر بوجھ بھی نہیں لے رہے ہیں، ہم اس کو گناہ بھی کنسیڈر نہیں کریں۔ میں نے تو حق بات ہی کہی، میں نے تو سچ بات ہی کہی، وہ تو ہے ہی ایسی، میں نے کچھ جھوٹ تھوڑے ہی نہ کہا، میں تو یعنی کہ وہ جو انسان اپنی برائیوں کو بھی کیا کہتے ہیں، آج کل الفاظ نہیں مل رہے ہیں مجھے کسی وجہ سے، اپنے گناہوں کو کنفیس بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس انسان کے لیے جو ہے بخشش کی امید کم ہی ہے۔ تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمیں اگر دن بھر ہمیں اپنے کوئی گناہ یاد بھی نہیں آتا کہ واقعی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی ہم اینڈ آف دا ڈے ہمارے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج جو دن ہم نے گزارا ہے ویسا نہیں گزارا جیسے تیرے نیک بندی بن کر مجھے گزارنا چاہیے تھا۔ کتنا وقت ایسا تھا جو میں نے تیرے ذکر کے بغیر گزارا، میری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی تھیں، آج میں کچھ نیکی کا کام کر سکتی تھی وہ نہیں کر پائی، کہیں میں نے آج صدقہ نہیں دیا، آج میں نے استغفار نہیں کیا۔ دن بھر اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں پر نظر رکھ کر معافی، ہمیشہ ہمارا دل، ہماری خیالات میں جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار بنا کر کھڑے کرتا رہنا چاہیے، اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، تب پھر بھی ہم جو ہے بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے بارے میں اچھا خیال رکھ کر، اچھا وہم اور گمان کے ساتھ جیتے رہنا، اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کے اندر یہ بہت کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ بہت نیک ہیں، خود ہی اپنی زبان سے جو ہے اپنے بارے میں وہ بہت خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جتنا ان کے اندر خوش فہمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ویسے ہی بنا دے، لیکن یہ انسان کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے جو ایک پہچان ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار محسوس کرے، یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، یہ سمجھنا کہ میں بہت نیک ہوں۔
تو کبھی ہمیں اس گمان میں نہیں جانا چاہیے اور کبھی اس خیال میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں دنیا میں جیسے چاہے عمل کر لوں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیں گے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی آنکھوں کو چوم لیتی، ہاتھ کو چوم لیتی، یا میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے، بہت محبت ہے۔ خود ہی انسان اپنے ہی خیال میں وہ جو محبت کرتا ہے اسی پر وہ خوش رہتا ہے۔ محبت وہ ہے جو سامنے والے کو بھی ایکسیپٹیڈ ہو۔ اب کبھی ماں بچے کا بھی رشتہ دیکھیں آپ، بچے کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت اپنی ماں سے ماں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ماں کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ دن بھر ایک آدھے گھنٹے کی بھی بات لے لیں، وہ آگے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ اسے چوم رہا ہے، وہ سونا چاہ رہی ہے، وہ اسے باتیں کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے ماں کے ساتھ، لیکن ماں کو اس وقت اگرچہ نیند کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی دیر خاموشی چاہتی ہے، وہ تھوڑی دیر چاہ رہی کہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ایسے میں بچہ کتنی بھی اچھی اداؤں کے ساتھ آ جائے، ماں ڈسٹرب ہی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ ہاں تم بہت اچھے ہو بیٹا۔ اس وقت جب ماں کہہ رہی کہ مجھے اس وقت تھوڑا ڈسٹرب نہ کریں، آپ پلیز ادھر جائیں، اب بچہ جو بات سن لے گا وہ ایکچولی گویا کہ اس نے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے سمجھا اپنی ماں کی ضرورت کیا ہے، وہ سمجھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ جو بچہ وہیں بیٹھ کر اس کو قصے سنا رہے، کہانیاں سنا رہے، چاہے میاں محبت بھی کر رہا ہو، تو وہ بھی جو ہے ماں ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ چڑچڑی ہو جائے گی، ناراض ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ محبت رسول کے لیے، اللہ کے لیے کیا ہے، وہ جو انہوں نے کہا ہے، جس طرح سے کرنے کے لیے ہمیں حکم ملا ہے، اس طریقے سے ہمارا عمل ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے طریقوں سے کوئی الگ سا ایک سسٹم بنا لیا کہ ہم نے عید میلاد بڑی زور سے منا دی، ہم نے کیک بنا دیا، ہم نے آپ کے نام کے پٹیاں بنا کر اپنے سر پر پہن لی، آپ کا نام لکھ کر ہم نے کوٹ پہن لیا، اور قرآن کی آیتوں کو لکھ کر اپنے سارے گھر میں لگا دیا، اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ذکر کرو، میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے حقوق ادا کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ آپ کی سنتوں پر عمل کر کے۔ سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگی؟ جب ان کا اس جو پیغام پر ہم عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر طرح کے شرک سے ہم بچیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ دین میں ہم نے کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کی، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب یہ راتوں کو جب تہجد کی نماز ادا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب آپ یہ سورہ پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر گزرے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ آیت کو ریپیٹ کرتے رہے کہ صبح ہو گئی، یعنی کہ اس وقت کا پکچر آپ کی آنکھوں میں آ گیا کہ آپ کی امت کا کیا ہوگا، کیونکہ اس دن بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ فرشتے پکڑ کر لے جاتے رہیں گے تو آپ کہیں گے کہ میری امت ہے، کیونکہ اس وقت وضو کی وجہ سے ہمارے چہرے اور ہاتھ روشن ہوں گے، تو اس روشنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں میرے پاس آنے دے، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، آپ کے دین میں کیا کیا ایجادات کیے، کیا کیا بدعتیں کی، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ لے جاؤ انہیں، یعنی کہ اتنی محنت، اتنی قربانیاں دینے کے بعد جو دین ہم تک انہوں نے پہنچایا، اس دین کو اگین ہم نے چینج کر دیا، تو اس پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوش ہو کر گلے لگائیں گے؟ نہیں، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اسی پر ہم عمل کر کے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی امتی کے طور پر پہچانیں گے، ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو ہر طرح کی شرک سے، بدعت سے، کفر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک، کفر اور بدعت سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کریں اور علم پر